نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ اور خبر دیجیے ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما جب داخل ہوئے اس پر تو انہوں نے سلام کہا. قال انا منکم وجلون کہا بے شک ہم تو تم سے ڈرنے والے ہیں. قالوا لا توجل انہوں نے کہا ڈرو نہیں. انا نبشرک بغلام علیم بے شک ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک علم والے لڑکے کی. قال بشرتمونی فرمایا کیا تم خوشخبری دیتے ہو مجھے علی ان مسنی الکبر اس وقت جب مجھے بڑھاپا پہنچ گیا ہے. فبم تبشرون پس کاہے کی خوشخبری دیتے ہو مجھے. قالوا بشرناک بالحق انہوں نے کہا ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں حق کے ساتھ. فلا تکن من القانتین پس آپ نہ ہو جاؤ مایوس ہونے والوں میں سے. قال ومن یقنط من رحمت ربه الا الضالون حضرت نے فرمایا اور کوئی نہیں مایوس ہوتا رب کی رحمت سے مگر گمراہ لوگ. قال فما خطبكم ایھا المرسلون کہا تمہارا کیا حال ہے یعنی تم کیسے آئے ہو اے بھیجے ہوئے ہو. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی جانب. الا آل لوط سوائے آل لوط کے. انا لمنجوہم اجمعین بے شک ہم ان کو نجات دیں گے سب کو. الا امرأتہ قدرنا سوائے ان کی بیوی کے. قدرنا انہا لمن الغابرین ہم نے اندازہ کیا کہ بے شک وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے. فلما جاء آل لوط المرسلون پس جب آئے آل لوط کے پاس بھیجے ہوئے. قال انکم قوم منکرون فرمایا بے شک تم تو کوئی انجان قوم ہو. قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون انہوں نے کہا بلکہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں اس چیز کے ساتھ جس میں وہ شک کرتے تھے. وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ اور ہم آپ کے پاس حق لائے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم سچے ہیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ پس لے چل اپنے اہل کو رات کے حصے میں. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ اور خود بھی اتباع کر ان کی پیچھے یعنی خود بھی ان کے پیچھے چل. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ اور کوئی متوجہ نہ ہو تم میں سے ایک بھی. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ اور چلے جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا گیا ہے. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ اور ہم نے فیصلہ کیا ان کی جانب اس امر کا. أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ کہ بے شک جڑ ان لوگوں کی کاٹ دی جائے گی صبح صبح. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ
اور آئے شہر والے خوش ہوتے ہوئے، قال ان هؤلاء ضیفی، حضرت نے فرمایا بے شک یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، پس تم مجھے رسوا نہ کرو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالی سے، ولا تخزون، اور مجھے پریشان نہ کرو۔ قالوا اولم ننهك عن العالمین، انہوں نے کہا کیا ہم نے تجھے روکا نہیں تھا جہان والوں سے؟ قال ہؤلاء بناتی، حضرت نے فرمایا یہ میری بیٹیاں، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو تو، لعمرک، تیری زندگانی کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک وہ اپنے نشے میں اندھے ہوتے ہیں۔ فاخذتهم الصیحة مشرقین، بس پکڑا ان کو ایک چیخ نے صبح صبح، فجعلنا عالیہا سافلہا، بس ہم نے کر دیا ان کے اوپر والا حصہ نیچے، وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور برسایا ہم نے ان پر پتھر کنکریوں سے۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک وہ سیدھے راستے پر ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، بے شک اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الحجر آیات نمبر 51 سے لے کر 77 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق کے آخر میں ہم نے دو باتیں پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دیجئے کہ میں غفور الرحیم ہوں، بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں، اور انہیں یہ بھی خبر دیجئے کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ اور سورت کے شروع میں بھی کہا تھا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ اب یہاں سے اور اس سے آگے بھی دنیاوی عذاب کے کچھ نمونے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جن قوموں نے میری نافرمانی کی ان پر میرا عذاب کیسے آیا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، دنیا کے عذاب سے بھی بچائے اور آخرت کے عذاب سے بھی بچائے، آمین۔ تو لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس سے قبل بھی ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم شرک کے ساتھ ساتھ اخلاقی طور پر ایک انتہائی قبیح گناہ، بدفعلی، اور وہ بھی مردوں کے ساتھ، اس کے اندر مبتلا تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، انہوں نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا اور اس برے کام سے روکا۔ تم سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے نظام کو بدل دیا ہے۔ بہرکیف قوم نہ مانی اور اسی بدفعلی پر قائم رہی، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آیا اور بڑا شدید عذاب آیا، پتھر بھی برسائے، چیخ بھی آئی، زمین کو بھی الٹ کر دے مارا، اور پوری قوم کو اللہ نے نیست و نابود فرما دیا۔ اللہ اپنے پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ لیکن وہ فرشتے جو لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس عذاب لے کر گئے تھے، کیونکہ وہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی گئے تھے اور ان کو بیٹے کی بشارت سنائی تھی،
تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی بشارت والا واقعہ بھی سنایا بطور تمہید کے، اور اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا واقعہ۔ یہ دونوں واقعات اکٹھے ہیں آج کے سبق میں۔ فرمایا وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور خبر دیجئے ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی۔ مہمان کون تھے؟ فرشتے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کیا۔ معلوم ہوا سلام کرنا صرف انسانوں میں نہیں، فرشتوں کے اندر بھی یہی ہے، سلام کو عام کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کیا۔ دوسری جگہ ہے نا قال سلام، حضرت نے بھی سلام کا جواب دیا۔ اور پھر جب کھانا ان کے سامنے لے کر آئے، سورہ ہود میں فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، حضرت نے مہمانوں کو جو انسانی صورت میں تھے ان کو اپنی بیٹھک میں بٹھایا، خود گھر تشریف لے گئے اور بچھڑا بھنا ہوا ان کے لیے لے آئے۔ بچھڑے کا گوشت تیار کیا۔ کوئی مہمان آ گئے ہیں، یہ نہیں کہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے کہاں سے ہیں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے مہمان کو کچھ کھلاؤ پلاؤ تو صحیح۔ حضرت نے ناز بھنا ہوا گوشت لے کر آ گئے۔ سبحان اللہ، مہمان نوازی دیکھو اللہ کے نبی کی۔ جب گوشت ان کے قریب رکھا تو فرشتے کہاں کھائیں گوشت جناب؟ قرآن کہتا ہے وہاں سورہ ہود میں فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ، حضرت نے دیکھا انہوں نے کھانے کی جانب ہاتھ بھی نہیں بڑھایا، بڑے حیران ہوئے۔ میں نے ان کو عزت دی ہے، ان کے لیے گوشت تیار کر کے لے آیا ہوں، یہ چنگے مہمان ہیں، کھاتے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت کہنے لگے قال انا منکم وجلون، ہم تو تم سے ڈر رہے ہیں۔ خیر تو ہے تم کھاتے نہیں ہو، کیونکہ دشمن کے گھر سے بندہ نہیں کھاتا، دوست کے گھر سے تو کھاتا ہے۔ دوست کے پاس بندہ جائے تو وہاں تو کھاتا ہے، اور دوست تو ماشاء اللہ خود بعض دفعہ زبردستی بھی آ کے کھا لیتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں مولوی صاحب، مجھے فون کرتے ہیں، کہنے لگے یار جی کافی دنوں سے اکٹھا ناشتہ نہیں کیا، کل ناشتہ اکٹھا نہ کرے۔ کبھی بڑی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، میں نے کہا ہاں جی۔ کہنے لگے ٹھیک ہے پھر تیار کرنا، میں آ رہا ہوں۔ ترتیب اس طرح بنائی ہے، میں نے سوچا مجھے دعوت دینے لگے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر کل ناشتہ تیار کرنا، میں آ جاؤں گا، ادھر ہی کر لیں گے ناشتہ آپ کے گھر۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا جی۔ تو دوست کے گھر سے کھانا تو کھایا جاتا ہے۔ جب انہوں نے نہ کھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شک ہوا کہ شاید یہ کوئی دشمنی کا ارادہ تو نہیں رکھتے، یہ کون ہے پتہ نہیں۔ قال انا منکم وجلون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک ہم تو تم سے ڈر محسوس کر رہے ہیں، کون ہو تم، کیا ارادے ہیں تمہارے؟ قالوا لا توجل، انہوں نے کہا حضرت جی ڈرو نہیں، انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں ایک علم والے لڑکے کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک لڑکا عطا فرمانے والے ہیں جسے اللہ علم نبوت بھی عطا فرمائیں گے۔ اوہو، میں نے سمجھا کوئی انسان ہے اور میں گوشت فون کر لیا، تم تو فرشتے ہو۔ معلوم ہوا عالم الغیب صرف کون ہے جی؟ اللہ۔ اچھا مجھے خوشخبری سنانا، اب وہ بات تو ختم، چلو کلیئر ہو گئی کہ تم دشمن نہیں ہو، فرشتے ہو، تو کھاتے اس لیے نہیں ہو کہ کھانے والے ہو نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں مجھے خوشخبری سنانے آئے ہو، جوانی تو ڈھل گئی ساری، 80 سال سے اوپر عمر ہو گئی، اور اب جناب تم خوشخبری لے کر آ گئے ہو۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر، کیا تم مجھے خوشخبری سناتے ہو جب مجھے بڑھاپا پہنچ گیا ہے، جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب اولاد کی خوشخبری سنانے آئے ہو؟ فبما تبشرون، اب کس چیز کی خوشخبری؟ اب تو عمر ہی ڈھل گئی، اب تو وقت ہی گزر گیا۔ قالوا، فرشتوں نے جواب میں کہا بشرناک بالحق،
اے ابراہیم ہم سچی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، بشرناک بالحق، حق سچ کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں، فلا تکن من القانتین، مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو جا، بڑھاپا تیرے اوپر آیا ہے نا، اللہ کی قدرت تو اسی طرح موجود ہے، سبحان اللہ، مایوس نہیں۔ حضرت فرمایا نہیں، مایوس تو توبہ کون ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، ارے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ ہوتے ہیں، میں اللہ کی رحمت سے مایوس تو نہیں ہوں، صرف حیران ہو رہا ہوں کہ بڑھاپے میں میرا بیٹا کیسے ہوگا۔ اچھا، فقال فما خطبكم ایھا المرسلون، اب وہ اصل واقعہ عذاب والا جو اللہ سنانا چاہتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام ان سے پوچھنے لگے فما خطبكم، تمہارا آنا کیسے ہوا، کدھر کو جا رہے ہو، ایھا المرسلون، اے اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے، اے فرشتوں بتاؤ کہاں جا رہے ہو۔ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ہم تو مجرم قوم کی طرف عذاب لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ الا آل لوط، ہاں لوط علیہ السلام کی آل یعنی ان کے ماننے والے، جنہوں نے ان کے گھرانے والوں میں سے جنہوں نے ایمان قبول کیا ان کو بچا لیں گے۔ انا لمنجوہم اجمعین، ان سب کو تو نجات دیں گے، وہ تو بچ جائیں گے، باقیوں پہ عذاب ہے، حتیٰ کہ الا امرأتہ، ان کی بیوی بھی نہیں بچے گی، قدرنا انہا لمن الغابرین، اس کے مقدر میں بھی یہی ہے کہ وہ بھی پیچھے رہ جائے گی، جہاں پوری قوم عذاب کا شکار ہوگی وہاں لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب کا شکار ہو جائے گی۔ اور سورہ ہود میں ہے وہ آیت بھی سن لیجیے، فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط، جب ابراہیم علیہ السلام کا اپنا ڈر ختم ہوا اور ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری بھی مل گئی تو یجادلنا فی قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہمارے آگے فریادیں کرنے لگ گئے، یا اللہ ان پہ عذاب نہ بھیج، یا اللہ ان کو چھوڑ دے، یا اللہ ان کو مہلت دے دے۔ اللہ فرماتے ہم نے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک، اے ابراہیم اب اس بات کو رہنے دے، اب تیرے رب کا امر آ گیا، جب تیرے رب کا امر آ جائے کسی قوم کی بربادی کا پھر کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوتا، اب ان پر ایسا عذاب آئے گا جس کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے۔ اب فرشتے وہاں سے اٹھے اور لوط علیہ السلام کے پاس چلے گئے، فلما جاء آل لوط المرسلون، جب لوط علیہ السلام کے پاس بھیجے ہوئے آئے، قال انکم قوم منکرون، حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ان کو پہچانا نہیں، کہا تم تو انجان معلوم ہوتے ہو۔ اور سورہ ہود کی آیت کے ساتھ سن لیجیے، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا یوم عصیب، حضرت نے دیکھا وہاں فرشتے چونکہ خوبصورت لڑکوں کی صورت میں گئے تھے، حضرت قوم کے کرتوت اور اعمال سے بڑے باخبر تھے، حضرت نے دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے، ان درندوں سے میں اپنے ان معزز مہمانوں کو کیسے بچاؤں گا، کہنے لگے آج تو بڑا مشکل دن آ گیا ہے، مہمانوں کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی، ان ظالموں سے بچانا بھی پڑے گا اور ان کے ساتھ ٹکراؤ بھی ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم جب دیکھا کہ لڑکے آئے ہیں بھاگتے ہوئے آئے، ذرا سنیے قرآن یہاں پہ کیا کہتا ہے، قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، اے لوط
ہم تو وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں وہ جھگڑتے تھے، جس میں وہ شک کرتے تھے، بار بار کہتے تھے کب عذاب آئے گا، لے آنا وہ عذاب۔ اب وہ عذاب لے کر ہم آ گئے ہیں۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور حق لے کر آئے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچے ہیں، یعنی سچی خبر تجھے بتا رہے ہیں کہ ابھی قوم پر عذاب آنے والا ہے۔ اور تیرے لیے حکم یہ ہے اے لوط، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو رات کے ٹکڑے میں، رات کے حصے میں ہی لے کر بستی سے نکل جاؤ۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، خود بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتا جا۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا۔ آگے آگے لوط علیہ السلام کی بیٹیاں، حضرت خود بھی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، ہے رات کی تاریکی۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھے تم میں سے کوئی ایک بھی۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور چلے جاؤ تمہیں جہاں حکم دیا جائے، یہاں سے چلے جاؤ، اس قوم پر اب ہمارا عذاب آنے والا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے اس کام کا فیصلہ کر لیا ہے، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اس قوم کی جڑ تو صبح صبح کاٹ کر رکھ دی جائے گی۔ اللہ، ادھر جناب لوط علیہ السلام کے پاس مہمان پہنچے، خوبصورت لڑکوں کی صورت میں پہنچے، ادھر قوم والے خوش ہو کر آئے کہ ہم بدفعلی کریں گے، استغفر اللہ۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، شہر والے آئے، خوشیاں مناتے ہوئے آئے، خوشیاں مناتے ہوئے آئے، بڑے خوش ہوتے ہوئے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا یہ درندے آ رہے ہیں میرے مہمانوں کو نوچنے کے لیے۔ قال، حضرت نے فرمایا ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے پریشان نہ کرو، مجھے رسوا نہ کرو، میرے گھر آئے ہیں، اور تم اگر ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرو گے تو یہ صرف انہی کے ساتھ نہیں، یہ تو میرے لیے بھی بڑی پریشانی کی بات ہے، اس لیے فلا تفضحون، مجھے نہ کہو کچھ، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے پریشان نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالی سے، ولا تخزون، اور مجھے رسوا نہ کرو۔ قالوا، قوم والے جواب میں کہنے لگے اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم تجھے منع نہیں کرتے تھے جہان والوں سے؟ ہم تجھے کہتے نہ تھے رک جا، اس دعوت کو بند کر دے؟ ہم تجھے سمجھاتے تھے اے لوط دعوت دینا چھوڑ دے، ہمیں منع کرنا چھوڑ دے، جو ہمارے دل میں آئے ہم وہی کریں گے، تجھے بار بار ہم نے سمجھایا، پھر تمہیں روکنے کے لیے آگے، ہمیں نہ روک، ہٹ جا۔ قال، اللہ، اگلا جملہ سننا، اور حضرت لوط علیہ السلام کتنے پریشان تھے۔ قال، حضرت نے فرمایا ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یہ میری بیٹیاں جو ہیں اگر تم کرنے والے ہو تو، یہ میری بچیوں سے نکاح کرو، جو اللہ تعالیٰ نے جائز صورت بنائی ہے، اور اپنی خواہش کو پورا کرو، اور یہ زیادتی نہ کرو جو تم کرنا چاہتے ہو۔ سورہ ہود میں ہے، حضرت نے فرمایا ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید، او لوگو میری بچیوں سے نکاح کرو اور مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، تم میں کوئی ایک بھی سمجھدار بندہ کوئی نہیں ہے، کوئی ایک بھی ایسا بندہ نہیں جو خیال کرے یار تنگ نہ کرو۔ لیکن قوم والے کہاں مانے جی؟ حضرت نے فرمایا ہؤلاء بناتی، اور وہاں سورہ ہود میں ہے، جواب میں کہنے لگے لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، لوط
تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، ہمیں کوئی نہیں چاہیے تیری بیٹیاں۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، تو جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں ہم وہی کریں گے، تیری بیٹیوں میں ہمیں کوئی رغبت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بات سناتے ہوئے بیچ میں ایک جملہ اللہ نے فرمایا، ذرا دھیان کرنا، اور بڑا اہم جملہ ہے، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اس کو کہتے ہیں ادخال الہی، واقعے کے بیچ میں اللہ نے ایک اور اپنی طرف سے بات فرمائی، اور وہ بات کیا ہے؟ لَعَمْرُكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تیری زندگی کی قسم، مجھے تیری عمر کی قسم، مجھے تیری زندگانی کی قسم میرے محبوب، انہم لفی سکرتہم یامہون، یہ لوگ بھی نشے میں اندھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا والے میرے محبوب گناہوں کی نشے میں اور لذت میں اندھے ہو گئے ہیں۔ آج ان کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے، انجام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ حرام خوری پہ آئیں گے تو حرام خوری کریں گے، حرام کاری پہ آئیں گے تو حرام کاری کریں گے، اور انجام کی کوئی پرواہ۔ لعمرک، میرے محبوب تیری عمر کی قسم، تیری زندگی کی قسم۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، او لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک عمر کو دیکھو، جس پاک عمر کی اللہ قسم اٹھا رہے ہیں۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یامہون، یہ لوگ نشے کے اندر اندھے ہوئے پڑے ہیں۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، سورج کے نکلتے وقت ایک چیخ آئی، پوری قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی الٹا دے مارا، اوپر والا حصہ نیچے کر دیا، نیچے والا حصہ اوپر کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور اللہ تعالیٰ نے پتھر برسائے ان پر، کنکریوں والے پتھروں کی بارش اللہ تعالیٰ نے پوری قوم پر برسائی۔ اور سورہ ہود میں اللہ فرماتے ہیں، منضود مصومۃ عند ربک، تہ بتہ برسے، موسلا دھار برسے وہ پتھر، لگاتار برستے رہے، مصومۃ عند ربک، اور نشان لگے ہوئے تھے، کون سا پتھر کس مجرم کے سر میں لگے گا۔ ایک ایک مجرم پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک پتھر پر ایک ایک مجرم کا نشان لگا کر کے بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں، ہم نے پتھر برسائے کنکریوں کی طرح۔ ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، اگر کوئی بصیرت والا ہو، اگر کوئی سوچ والا بندہ ہو، اگر کوئی دھیان کرنے والا بندہ ہو، اس کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں، اس واقعے کے اندر بڑی عبرت موجود ہے، اس واقعے کے اندر بڑی نصیحت موجود ہے۔ اور پھر آگے اللہ اہل مکہ کو کہتے ہیں، او مکے والوں، جب تم سفر کے لیے جاتے ہو تو قوم لوط کی بستیاں راستے میں آتی ہیں، وہ قوم لوط کی صدوم کی بستیاں تمہاری راہ پر آتی ہیں۔ کبھی دیکھو نا ان کھنڈرات کو جہاں پر اللہ کا عذاب آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، آپ نے صحابہ سے فرمایا سواریوں کو تیز کر لو، اور اللہ تعالیٰ کا جہاں عذاب آیا ہے وہاں روتے ہوئے جاؤ، استغفار کرتے ہوئے جاؤ، نہ معلوم اللہ کی پکڑ کس پر آ جائے۔ حضور نے فرمایا یہاں سے سواریوں کو تیز کرتے ہوئے یہاں سے گزر جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، سیدھے راستے پر ہے، تمہاری راہ پر آتی ہے۔ کبھی ان کھنڈرات کو تو دیکھا کرو جہاں پر اللہ کا عذاب آیا، ان علاقوں کو دیکھو جہاں پر زلزلہ آیا اور عبرت حاصل کرو، ان علاقوں کو دیکھو جہاں پہ سیلاب آیا اور عبرت حاصل کرو، وہ کوئی دور تو نہیں ہے نا جہاں پہ اللہ کا عذاب آیا۔ فرمایا ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، لوگوں اس قصے میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ ایمان والوں کے لیے کیا ہے جی؟ بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ جو واقعات ہیں اس لیے سنائے جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں ان کو سنو اور عبرت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا